الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام۔ درود پاک کے فضائل میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ 1446 سن ہجری کے ماہ ذیشان، ماہ رمضان المبارک یہ الحمدللہ 28ویں شب ہے، اور سلسلہ ہے ہمارا آج کی دعا۔ لیکن اس سے پہلے علم حاصل کرنے کی جو 5 درجات ان کی نیت کر لیجیے، اس کے ساتھ مزید اچھی نیتیں شامل فرما لیں۔ یعنی خاموشی سے سنوں گا، توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، اس پر عمل کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ رضا الہی حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیں، ثواب حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالی لباس، اور وہ بھی نیا۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے لباس، اور بہت ضروری نعمت ہے۔ تو مسلمان کے لیے لباس پہننا اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہننا یہ ضروری ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ایسا لباس یا اتنا لباس پہننا کہ جو اس کا ستر چھپا دے، جو شریعت نے ستر رکھا ہے، جس کا چھپانا فرض ہے، تو ایسا لباس کہ جو اتنا ستر چھپا دے، اور یہ گرمی سردی کی ضرورت کے حساب سے، تو یہ سمجھیے مسلمان کے لیے ایسا لباس یہ ضروری ہے۔ اور مسلمان مرد کا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ یہ ہر وقت چھپا ہونا ضروری ہے، نہ صرف نماز کے لیے بلکہ کہیں آنا جانا ہو گھر میں، گھر سے باہر، کہ اتنا حصہ کسی پر بھی ظاہر کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض گیمز، بعض کھیل ایسے بھی ہیں کہ جن میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، مثلا ہاکی، فٹ بال، جن میں نیکر ہوتی ہے، اور وہ نیکر جو ہے گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو
تو یہ سارا سطر جو ہے جس کا چھپانا فرض ہے وہ ظاہر ہوا ہوا ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے تو باکسنگ اور ریسلنگ، اس سے تو پھر بالکل ہی مطلب اب کیا کہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. تو ایسے کی طرف نگاہ کرنا بھی منع ہے. اور جو ایسا لباس پہن کر یہ گیم یا کھیل کوئی بھی کھیل رہا ہے تو وہ ظاہر گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلائے. تمہارا بہت آسان اور مختصر سی دعا ہے. جب کسی کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو اس کو دعا دے. سبحان اللہ، ہمارا دین کیسا پیارا دین ہے. نہ صرف اپنے لیے دعا کرنا پسندیدہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی دعائیں مختلف اوقات میں دینے کی تعلیم دین اسلام میں بار بار ملتی ہے، مختلف مواقع پہ ملتی ہے. جیسا کہ سلام کیا جاتا ہے، تو سلام کرنے والے نے دعا دے دی ہے، جس کو سلام کیا ہے اس کے لیے بھی واجب کر دیا کہ بھائی وہ جواب دے، وہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے، وہ بھی دعا ہوتی ہے. پھر جس نے پہلے سلام کیا تھا اب اس کے لیے بھی الفاظ ہمیں سکھائے گئے کہ کیا دعا دینی ہے کہ جس کو سلام کیا اور پھر اس نے جواب دیا. اب اس کو پھر جس نے سلام کیا تھا وہ ایک اور دعا اس کو دے گا. تو ہمیں تو دین اسلام اتنی دعا پر دعا ایک دوسرے کو دینے کا درس دیتا ہے کہ ہم کیوں محروم رہتے ہیں، ہم کیوں کنجوسی کرتے ہیں. کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے دین میں تو ایسی کشادگی ہے، ایسے دلوں کو ملانے والا دین ہے یہ. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو دعا بہت آسان ہے. جب کسی مسلمان کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو ان الفاظ میں دعا دے. تبلی ویخلف اللہ، ہے نا، تابا لام یا تیرلی، تبلی 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 ویخلف اللہ، تبلی ویخلف اللہ، ہے نا. ذرا ایک بار آپ بھی دوہرا لیں جو دیکھ رہا ہے. تبلی ویخلف اللہ، تبلی ویخلف اللہ. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہننا اور پھاڑنا نصیب کرے. سبحان اللہ. یعنی ظاہر ہے نیا کپڑا ایک دم تو نہیں پھٹتا نہ پھاڑا جاتا ہے، بلکہ ظاہر ہے جتنا زیادہ اس کا، یعنی یہ دعا کا مفہوم یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یا مقصد کہ اللہ تعالیٰ تو اسے بار بار پہننا نصیب کرے، اور ایسا وقت آئے کہ پہن کے اس حالت کو ہو جائے کہ جیسے کپڑ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود ہی مطلب پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آدمی کو چاہیے کہ نیا لے لے. بہرحال مختصر سی دعا ہے. تو دیکھیے ہمارا کیسا پیارا دین ہے دین اسلام کہ یہ ہمیں کسی کی نعمت میں خوش ہو کر اس کو دعا دینے کی تعلیم دے رہا ہے. اب نیا کپڑا کسی نے پہنا تو اس کے لیے نعمت ہے. اب جس دوسرے مسلمان نے دیکھا خوش ہو کے اس کو دعا دے ان الفاظ میں کہ اللہ پاک تجھے اسے پہننا اور پھاڑنا نصیب کرے. سبحان اللہ. تو آئیے مزید نیا لباس پہننے کے متعلق کچھ اور ضروری باتیں سن لیجیے، کیونکہ عید الفطر قریب آنے والی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا لباس بنائے. گھر میں جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی والدین، وہ اولاد کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ خود اپنے لیے بھی نئے لباس کا اہتمام کرتے ہیں. تو نیا لباس پہنے یا استعمال کا لباس روز کا جب بھی پہنے تو ہم نے پہلے بھی سنا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمان کا ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے. اور لباس کی سنت آداب سے یہ بھی ہے کہ جب بھی پہنے تو سیدھی طرف سے، اور جب اتاریں تو پہلے الٹی طرف سے. یعنی جب قمیض شرٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے ہاتھ کی آستین میں ہاتھ ڈالیں، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی آستین میں ہاتھ ڈالیں. اسی طرح جب پاجامہ شلوار پینٹ وغیرہ پہننی ہو تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے اور پھر الٹے پاؤں میں پہنے، اور اتارتے ہوئے اسے الٹ کریں. یعنی پہلے الٹے ہاتھ سے آستین نکالیں، آستین سے ہاتھ نکالیں اور پھر الٹے
پاؤں کو الٹی طرف سے پاجامے یا شلوار سے آپ باہر کریں، پھر بعد میں سیدھے۔ تو نیا لباس جب پہنے تو 10 بار سورۃ القدر پڑھے اور پانی پر دم کر کے پانی کے چھینٹے لباس پر مارے، تو انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ یعنی تھوڑا سا پانی آپ نے چلو میں لے لیا، سورۃ القدر 10 دفعہ پڑھ لی اور اس پانی پہ پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب اس پانی کے چھینٹے دوسرے ہاتھ سے اپنے لباس سے اوپر سے نیچے تک آپ مار دیجیے، اور یہ پانی بس احتیاط یہ کریں گے زمین پر نہ گرے، کیونکہ سورۃ القدر پوری 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے اس پہ دم کیا ہے، تو پھر اس پانی کو نیچے گرنے سے بچانا ہے، پورا کا پورا بغیر نیچے گرے اپنے لباس سے چھڑک لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہوگی۔ اور نیا لباس جب بھی پہنے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن پہنے، اور اس نیت سے پہنے کہ یہ لباس پہن کر جمعہ کی نماز ادا کروں گا، یا عید میں پہن رہے ہیں تو یہ نیت رکھیں سب سے پہلے کہ اسے پہن کر میں نماز ادا کروں گا۔ اگر فجر میں پہن رہے ہیں تو فجر کی نماز کی نیت کر لیں، اچھا عید کی نماز سے پہلے پہن رہے ہیں تو عید کی نماز کی نیت کر لیں، یا عام دنوں میں اگر پہن رہے ہیں تو جو بھی نماز قریب ہو، یا ویسی نیت کر لیں کہ اس لباس کو پہن کر میں نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد مزید اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں۔ پہن کر 2 نفل شکرانے کی ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے یہ لباس، جسم کو چھپانا، سردی گرمی کے اثرات سے بچانا۔ تو پھر جب پہن لیں اور مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جن اوقات میں نفل نماز منع ہے کوئی اور وقت میں پہنے، تو آپ 2 نفل شکرانے کی نیت سے ادا کر لیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ لباس عطا کیا اور یہ سب تیری رحمت سے ممکن ہوا، تو اس شکرانے کے طور پہ نفل ادا کر لیجیے۔ اچھا یوں بھی ہے کہ پہننے سے پہلے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر جو مسنون دعائیں ہیں جو ابھی ہم نے اس میں آج کے موضوع میں شامل نہیں کی، مختلف کتابوں میں عموماً مل جاتی ہیں، لباس پہننے کی، نئے لباس پہننے کی، یہ دعائیں وغیرہ مزید مل جاتی ہیں، وہ کتابوں سے آپ یاد کر کے دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ تو پہننے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ پڑھیں۔ نیا لباس، نیا امامہ، نئی چادر، یہاں تک کہ نئے موزے جب پہنے تو پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھے، تو پہننے والے کے بدن میں سرور پیدا ہو اور صحت و عافیت رہے، مرض دور ہو، قرض ادا ہو اور جلد دوسرا لباس میسر ہو۔ اچھا یہ بھی خیال رکھیں جب اب لباس جو اتار دیا آپ نے، اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا تو پرانا لباس فقیر یا مسکین یا کسی بھی حقدار کو کہ جسے ضرورت ہو، اور اگر رشتہ داروں میں ہو تو سبحان اللہ پہلے رشتہ داروں کو اہمیت دی گئی، تو رشتہ داروں کو پہلے ڈھونڈ لے گا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو قبول کر لے، ورنہ پھر کسی اور غریب مسکین جو کہ حقدار ہو، مستحق ہو، تو اس کو اپنا پرانا لباس دے دیجیے کہ انشاءاللہ اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ الحمدللہ نیا لباس پہننے کے متعلق کچھ باتیں جو عرض کی، یعنی سورۃ القدر والی فضیلت، سورۃ الفاتحہ والی فضیلت، تو یہ حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الالتباس فی استحباب اللباس
کہ اردو ترجمے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے شکر کے فضائل، تو اس میں بھی الحمدللہ ایک بہت پیاری فضیلت دی گئی ہے کہ جب نیا لباس پہنے تو بسم اللہ والحمد للہ یہ بھی کہہ لیں۔ روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ لباس پہنتے وقت جس نے کہا بسم اللہ والحمد للہ، نیا لباس پہنتے وقت کی خصوصاً یہ دعا ہے، نیا لباس پہنتے وقت جس نے کہا بسم اللہ والحمد للہ تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندر چاہے اندر کیا چاہے دو آنکھیں، تو اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت حاصل کرنے کے ایسے مختصر آسان چھوٹے چھوٹے وظائف، یہ دعائیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، تو یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جب بھی نیا لباس پہنیں تو کوشش کریں، ابھی نیت کر لیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی ہم نے دعائیں سیکھی، خصوصاً آخر میں بسم اللہ والحمد للہ، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیا لباس پہنتے ہوئے ضرور پڑھیں گے، اور تاکہ اللہ پاک کی رحمت سے رمضان المبارک کی برکتیں تو ہمیں مغفرت کا پروانہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی آ جائے، ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔